بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ملک ٹی وی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آئیے اب چلتے ہیں آج کی سٹوری کی طرف۔ میرا نام پلوشہ ہے۔ ہماری برادری کے رواج کے مطابق خاندان کے بچوں کی شادی خاندان میں ہی ہوتی تھی، اور اگر کسی گھر میں لڑکا اور لڑکی بہن بھائی دونوں ہوں تو وہاں وٹے سٹے کی رسم بھی شامل ہو جاتی تھی۔ اس سلسلے میں بچے کی پیدائش کے بعد ہی اور کبھی کبھی پیدائش سے قبل ہی رشتہ مانگ لیا جاتا تھا۔ اگر لڑکا ہوا تو ہمارا داماد بنے گا، اور لڑکی ہوئی تو فلاں بچے سے منسوب ہوگی۔ خاندان سے باہر شادی کرنے کا مطلب ساری برادری سے ٹکر لینا، بغاوت کرنا اور ان سے علیحدہ ہو جانا تھا، جبکہ مردوں کے لیے خاندان سے باہر دوسری شادی کرنا کوئی اچنبے کی بات نہیں سمجھی جاتی تھی۔ یہاں یہ بات واضح کروں کہ ان کے بقول اسلام میں مرد کو 4 شادیاں کرنے کی اجازت ہے تو وہ 2-4 کر سکتا ہے، اس پر کسی کو اعتراض کرنے کی ضرورت نہیں۔ اسی رواج کے مطابق میری شادی بھی وٹے سٹے کے تحت ایک کزن سے طے کر دی گئی۔ نسل در نسل چلنے والے اس رواج کی بھینٹ چڑھنے والے اکثر چھوٹے شہر میں رہنے والے جاہل اور ان پڑھ لوگ تھے۔ بھائی اور بھابھی کی شادی کے ساتھ ہی میرا نکاح بھابھی کے بھائی سے کر دیا گیا۔ ان لوگوں کی کافی زمینیں تھیں، دولت اور جائیداد کی کوئی کمی نہ تھی۔ ہاں، اگر کمی تھی تو تعلیم کی۔ پورا گھرانہ ان پڑھ تھا، مگر اس کے باوجود بزرگوں کے فیصلے کے آگے ہمیں سر تسلیم خم کرنا پڑتا تھا۔ رخصتی کے لیے 4 سخت مانگ لیا۔ دوسری جانب میری نند سے میرے بڑے بھائی کی شادی کروا کر رخصتی کروائی گئی۔ ہم سب اس رواج میں سختی سے جکڑے ہوئے تھے کہ کوئی بڑے بزرگوں کے فیصلے کو نہ ماننے کا تو تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، بھائی اور بھابھی بھی خوش تھے۔ بھابھی نے امید سے ہونے کی خوشخبری سنائی تو گھر بھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، خاندان میں ہلچل مچ گئی، رشتے مانگنے والے خوش آمدیوں میں جت گئے۔ بھابھی کے خوب ناز اٹھائے جا رہے تھے۔ ہر کوئی اس آس میں تھا کہ ان کے بچوں کا رشتہ طے ہو جائے۔ 9 مہینے کیسے گزرے معلوم ہی نہیں ہوا۔ بھابھی نے میرے بھتیجے کو جنم دیا۔ وہ بہت خوبصورت اور صحت مند تھا۔ اس کی عمر اس وقت کوئی نہ تھی، اس لیے اس کا رشتہ روک لیا گیا۔ چند مہینے بعد ہمارے خاندان میں 2 رشتہ داروں کے شہزونہ اور گل مکئی کے یہاں 2 بچیوں نے جنم لیا، اور دونوں ہی چاہتی تھیں کہ ہمارے بچوں کا رشتہ ان کے گھر ہو جائے۔ بڑے بزرگوں نے شہزونہ کی بیٹی کے حق میں فیصلہ سنا دیا، کیونکہ شہزونہ چند دن پہلے بیوہ ہو گئی تھی اور اس کی خوشی اس کی بچی سے ہی وابستہ تھی۔ تو گل مکئی اس کے گھر والے جلن بھلن کر کباب ہو گئے۔ ان کے پاس کوئی دوسرا آپشن بھی نہیں تھا۔ کوئی اب بچہ گل مکئی کی بچی سے چھوٹا یا بڑا نہ تھا۔ جانے کب کسی اور کے ہاں بچہ تو ہوگا تو کیا حالات ہوں گے۔ ان اندیشوں سے بھری گل مکئی نے اس رشتے کو ختم کرنے کے لیے منصوبہ بندی کرنا شروع کر دی۔ اپنے مقصد کے لیے انہوں نے ایک چال چلی۔ خاندان میں جب بھی کوئی تقریب ہوتی تو وہاں کسی نہ کسی بہانے میرے بھائی کو شہزونہ کے پاس بھیج دیتی۔ کبھی کھانے کا پوچھے کہ تمہاری سمدن بھوکی ہے، اخلاقاً پوچھ تو لو، تو کبھی شہزونہ کی بچی رو رہی ہے تو ذرا باہر گھما لاؤ، آخر تمہاری ہونے والی بہو ہے۔ بھائی اپنی سادگی میں اس کی بات مان لیتے۔ ان کے دل میں کوئی چور نہیں تھا۔ یہی حال شہزونہ کا بھی تھا۔ بھائی چلے جاتے، ادھر گل مکئی بھابھی کے سامنے ساری صورتحال کو ایسے پیش کرتی کہ بھائی ذرا سنبھال کے رکھو اپنے شوہر کو۔ ایسے ہی ہمارے ہاں مرد دوسری شادیاں کرنا برا نہیں سمجھتے۔ وہ مثالیں دیتی اور ان مثالوں میں بہت کچھ چھپا ہوتا۔ ان کی ایک سہیلی ہے جس کے ساتھ بہت برا ہوا اور وہ بیوہ ہو گئی۔
وہ اور اس کا شوہر اکثر اس سے ملنے جاتے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس عورت نے ایسا جادو کیا کہ اس کا شوہر ہاتھ سے نکل گیا اور وہ بیوہ شادی کر کے مزے سے جی رہی ہے۔ اماں کڑتی رہتی ہے، ویسے تمہارے شوہر بھی مزاج کے بہت نرم ہیں، شہزونہ پر کچھ زیادہ ہی مہربان ہو رہے ہیں، ذرا خیال رکھنا۔ پھر انہیں بھائی اور شہزونہ کے پاس کھڑے بات کرتے دکھاتی اور اشارے کرتی، اور بھابھی بھی گول مکئی کی باتوں کا شکار ہو گئیں۔ انہیں اپنی دیکھتی آنکھوں اور سننے کانوں پر یقین ہونے لگا۔ ان کے دل میں فکر کی چنگاری دکھنے لگی۔ اپنے خیالات کو جھٹک کر وہ کہتی، یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم تو رشتہ طے کر چکے ہیں اپنے بچوں کا، اب وہ اس سے شادی نہیں کر سکتے۔ جس پر گول مکئی نے کہتی کہ اب شادی ہوئی نہیں، بچوں کی صرف بات ہوئی ہے، رشتہ تو ختم ہو سکتا ہے، اس سے پہلے کہ دونوں اپنا رشتہ بنا لیں تم یہ رشتہ ختم کر دو اور شہزونہ سے تعلق ختم کرو۔ میرے بھائی پر شہزونہ کے عشق کا جھوٹا الزام لگا دیا گیا تھا، جس پر بھابھی کو یقین ہو گیا تھا کہ گول مکئی نے اس کی ترکیب سے بھابھی کے دل میں شک ڈالا کہ دھیرے دھیرے یہ شک ان کے اندر لاوے کی طرح پکنے لگا۔ بھابھی ہر وقت چڑچڑی رہنے لگی۔ ہم سمجھتے رہے کہ شاید کمزوری اور بچے کی رات بھر جگانے کی وجہ سے، مگر ان کے دل و دماغ میں شک پوری طرح جگہ بنا چکا تھا۔ میں 16 سال کی ہو چکی تھی، مگر ان حالات کو سلجھانے سے قاصر تھی۔ گھر کے اس خراب ماحول اور روز روز کے لڑائی جھگڑوں کے باعث بھائی کے کاروبار پر بھی برا اثر پڑ رہا تھا۔ گھر کے معاشی حالات بھی خراب ہونے لگے۔ بھابھی کے شک کے ناگ نے ایک بار پھر سر اٹھایا اور وہ سمجھنے لگیں کہ بھائی سارے پیسے دے آتے ہیں۔ بھائی نے بہت سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ مانی نہیں۔ وہ اپنے ضد پر قائم تھی کہ شہزونہ کی بچی کی جگہ گل مکئی کے بیٹے سے ہمارا بچے کا رشتہ ہو جانا چاہیے، اور اب آپ شہزونہ سے کوئی تعلق نہیں رکھیں گے، کہیں ملیں گے تو بھی بات نہیں کریں گے۔ بھائی بھی کاروباری گھاٹے کی وجہ سے پریشان تھے۔ بھابھی کے بار بار کے شک نے انہیں غصے سے پاگل کر دیا تھا، اور اس غصے میں ان کا ہاتھ اٹھ گیا، بہت بڑھتی ہی چلی گئی۔ بھابھی میکے جا کر بیٹھ گئیں، اور ایک دن بھابھی نے میرے بھتیجے کو دودھ میں زہر پلا کر خود بھی پی لیا۔ ان کی موت کی اطلاع آئی کہ بھابھی نے خودکشی کر لی تھی۔ ساتھ میں میرے بھائی کے لیے ایک خط میں پیغام چھوڑا تھا کہ میں آپ کی اب بہت ساری مشکلات ختم کر رہی ہوں، اب شہزونہ سے آسانی سے شادی کر سکتے ہیں، اب نہ ہمارا بچہ ہے اور نہ ہی میں، آپ بھی آزاد ہیں اور شہزونہ بھی۔ اس کی بیٹی کی ہی باپ کا پیار دینا، لیکن میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ فرسٹریشن اور غصے میں ان کی جان لے گیا تھا۔ کئی مہینے اس پریشانی میں گزر گئے۔ بھائی کا غم سب کو دکھا رہا تھا، لیکن ہم کچھ نہیں کر پا سکتے تھے۔ بھائی میری وجہ سے بہت پریشان رہنے لگے تھے۔ اب وہ بس یہی سوچتے کہ میرا کیا ہوگا، کیا ان کا سالہ یعنی میرا شوہر اسلم خان مجھے اپنائے گا، کیا میرے سسرال والے مجھے قبول کریں گے۔ میں نے فیصلہ بزرگوں کے سپرد کر دیا۔ بزرگوں نے اسلم خان کے گھر والوں سے بات کی تو وہ شادی پر رضامند نہیں تھے، مگر اسلم خان مجھے ہر صورت پانا چاہتا تھا۔ اس نے سب کے سامنے میری چاہت کا اقرار کیا، اور جہاں تک کہا کہ مجھے ضرورت پڑنے پر علیحدہ گھر میں رکھے گا۔ میرے میکے والوں نے اس کی بات کو مانتے ہوئے میری رخصتی کر دی۔ میں بھی اللہ کا نام لے کر اس گھر میں آ گئی۔ جانتی تھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، مگر میرے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ پہلے دن ہی اسلم خان نے مجھے میری اوقات یاد دلا دی، یا مجھے ایک سٹور میں پھینک دیا، کہا اب تمہاری ساری زندگی میری غلامی کرو گی اور میں دوسری شادی کر کے چین کی زندگی گزاروں گا، تبھی میرا انتقام پورا ہوگا، تمہیں کبھی بیوی کا حق نہیں ملے گا۔ میں تمہارے بھائی کو ایسے ہی تڑپتا دیکھنا چاہتا ہوں جیسے تم لوگوں نے میری بہن کو تڑپایا تھا۔ جب جب تم رو گی مجھے سکون ملے گا۔ اور میں سوچتی رہ گئی کہ اس سارے قصے میں کہاں قصوروار تھی،
کہ عورت ہونا ہی میرا سب سے بڑا جرم تھا۔ میں اندر سے ٹوٹ چکی تھی، سارا دن ان کی خدمت میں جتی رہتی کہ شاید ان کے دل میں میری ہمدردی اور محبت سے جگہ بن جائے، وہ لوگ مجھے دل سے قبول کر لیں۔ مگر عزت نام کی کوئی چیز تو دور کی بات، کوئی مجھ سے بات کرنا بھی پسند نہ کرتا۔ میری حیثیت اس گھر میں ایک قید بمشقت کاٹنے والے مجرم کی سی تھی۔ زندہ رہنے کے لیے کھانا بھی کم ہی ملتا تھا، جبکہ اکثر بھوکے پیٹ سونا پڑتا۔ کسی چھوٹی سی غلطی کی سزا پر اکثر مار پیٹ ہوتی۔ پٹ پٹ کر میرا جسم بھی عادی ہو چکا تھا، اس لیے نیل پڑتے اور چوٹیں دکھنے کے باوجود بخار نہ ہوتا۔ میں اپنے گھر والوں کو کچھ بھی بتانا نہیں چاہتی تھی، کیونکہ جانتی تھی سوائے دکھی ہونے کے اور کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہیں ہے۔ میرے گھر والوں کو میرے گھر آنے کی اجازت نہیں تھی، جبکہ مجھے ان سے ملنے کے لیے جانے کی اجازت بھی نہیں تھی۔ ایک دن اچانک میرے بھائی میرے گھر آئے تو میرے پھٹے ہوئے ہونٹ، جگہ سے سوجا ہوا چہرہ اور اس پر پڑے نیل اور آنکھوں کے سیاہ ہلکے بکھرے ہوئے بال، میلے کپڑے، انہیں میرے اوپر ہونے والے ظلم کی داستان سنا گئے۔ میری حالت دیکھ کر وہ افسردہ ہو گئے، جبکہ مجھے ان کی حالت بھی کچھ زیادہ اچھی نہیں لگی۔ وہ بیمار لگ رہے تھے، وہ زبردستی مجھے اپنے ساتھ لے گئے۔ بھائی نے پنچایت کے سامنے ایک بار پھر ساری بات رکھ دی، مجھے گھر واپس لے آئے۔ میں انہیں اور وہ مجھے زندہ دیکھنا چاہتے تھے۔ ان سارے حالات کے سبب بابا کا ٹینشن سے برین ہیمریج ہو گیا، وہ ہمیں ہمیشہ کے لیے اس رسم و رواج کی دلدل میں ان سے رہنے کے لیے چھوڑ گئے، جبکہ اماں دل کی مریضہ بن گئیں۔ کئی سال یوں ہی گزر گئے، اماں بھی ہمیں اس الجھن سے نکالے بغیر ملک کے عدم سدھار گئیں۔ بھائی کو کراچی شہر میں اچھی نوکری مل گئی، میں بھی ان کے ساتھ کراچی آ گئی۔ اب ہم دونوں بہن بھائی ایک ہی دوسرے کا سہارا ہیں۔ ساری برادری تو ہے مگر ہم تنہا ہیں، وہی برادری جس کی جاہلانہ رسم و رواج سے ہماری زندگیاں جہنم بن گئی ہیں۔ جانے کب تک رسم و روایات کے نام پر ہوا کی بیٹیاں اس اذیت کی دلدل میں زندگیاں برباد کرتی رہیں گی۔